آرگنائزیشنل بیہیویئر یعنی او بی کے بارے میں جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں مین جو فوکس ہے یا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے وہ بیہیورل ٹرینڈس ہیں یا وہ بیہیورل ہائیز اینڈ لوز ہیں جو کہ انڈیویجولس کی کریکٹرز میں، ان کی پرفارمنس میں، ان کی تھنکنگ میں نظر آتے ہیں، اور انڈیویجول سے لے کر مائکرو سے لے کر میکرو لیول تک، جس میں میزو بھی آ جاتا ہے، فیلڈ لیول پہ بھی ہم انالیسس کر سکتے ہیں، وہ تمام تر ڈفرینٹ لیولز پہ ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اسٹڈی کا مقصد آبویسلی اگر یہ ہے کہ ہم نے ان کی اس تھنکنگ ایبلٹی کو، اس ٹینڈنسی کو، ان کے ایک بیہیویئر کو ہم نے آبزرو کرنا ہے کہ ان کا بیہیویئر کیا ہے، تو اس میں دوسرا نیسیسری پارٹ یہ ہے کہ اگر ان کا وہ بیہیویئر ایک خاص قسم کا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو وہ ویسا کیوں ہے۔ اس میں جو کیوں والا فیکٹر ہے اس میں آپ پیور فوکس رکھتے ہیں آرگنائزیشنل ورکنگ کے اوپر کہ ہاؤ از آرگنائزیشن ورکنگ، کیا کوئی ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ آرگنائزیشن کے اندر بہت اسٹرانگ ہیں جس کی وجہ سے کہ وہ ٹرینڈ ڈیولپ ہو رہا ہے، اگر اچھا ہے تو آپ ان کو مزید اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر ایک برا ٹرینڈ یا بری ٹینڈنسی دیکھنے کو مل رہی ہے تو پھر آپ اس کو سپریس کرنے کی یا اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ تو اٹس امپورٹنٹ دیٹ یو جسٹ فائنڈ آؤٹ اینڈ یو جسٹ سی کہ کس طرح کا ٹرینڈ آپ کے لیے اگر موجود ہے تو اس کی ریزنز کیا ہیں، اینڈ دین یو ٹرائی ٹو جسٹ ڈیولپ دا کنیکشنز بٹوین ڈفرنٹ reasons and what is actually happening. So ریالٹی کے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جب آپ کانٹیکسٹ کے ساتھ اور ڈفرینٹ فیکٹرز کے ساتھ آپ اسے ریزننگ کے ذریعے سے لنک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک ماڈل حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ماڈل ہے جس کے ذریعے سے آپ آرگنائزیشنل بیہیویئر کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کو ایز اے ٹول، اس ٹرینڈ کو آپ فردر اپنی آرگنائزیشن کی ورکنگ کو بہتر کرنے کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ صرف بیہیویئر کو پڑھنا کافی نہیں ہے، صرف بیہیویئر کو آبزرو کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بیسک لیول کی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے۔ اس انفارمیشن یا ڈیٹا کو آپ اور بہت سے فیکٹرز کے ساتھ جب تک لنک نہیں کریں گے کہ اس بیہیویئر کی وجہ کیا ہے تو آپ اس کو ایز اے ٹول اپنی آرگنائزیشن کو امپروو کرنے کے لیے نہیں استعمال کر سکتے۔ اس کے لیے سرٹن ماڈل آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ کیسے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے، اس ریسرچ فیکٹر کو لے کر آگے آپ نے اس ڈیٹا کو انالائز کیسے کرنا ہے۔ وچ ماڈل آف ریسرچ یو گوئنگ ٹو یوز۔ ماڈل ان دا او بی اور جو آپ کی آرگنائزیشن بیہیویئر ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ A model, according to Khan in his research in 2009, it is said that a model is an abstraction of reality, a simplified representation of some real world phenomena. So whatever is happening in the real world, آپ اس کو observe کرتے ہیں اور اس کو آپ ایبسٹریکٹ فارم میں لے کر آ کر ڈفرینٹ فیکٹرز کو جوائن کر کے آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ An organizational behavior model contains dependent variables and independent variables. تو کسی بھی انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے اس کے پس منظر میں پس پردہ جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ لنکڈ ہوتا ہے کہ کچھ ان پس منظر میں جو موجود فیکٹرز ہیں ان کے ساتھ۔ If somebody is very happy, there will be few reasons behind that happiness. If somebody is not feeling good, there can be certain reasons behind that factor too. So those reasons are the variables. Now those variables according to this research can be independent and dependent. Dependent variables وہ factors ہیں which are affected by some other factors. So actually there are main factors are something else. ان کی وجہ سے ایک اور تبدیلی رونما ہوتی ہے تو مین فیکٹرز کا اثر اس لیول پر آ رہا ہے جو کہ سبسیڈری ہے اور وہ اس لیے ہی ہم اس کو ڈیپینڈنٹ کہتے ہیں بیکاز دا مین فیکٹر از سم ویئر ایلس وچ از کوائٹ انڈیپینڈنٹ۔ Response affected by independent variable, primary dependent variable to be explained and predicted. جو dependent variables ہیں for example organization میں trends productivity کا ہائی پروڈکٹیوٹی اور لو پروڈکٹیوٹی ہو سکتی ہے، اس کے ریزنز جو ہوں گے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے لیکن یہ جو ریزلٹ ہے یہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے۔ ٹرن اوور، ایبسینٹیزم، جاب سیٹسفیکشن یہ سب ڈیپینڈنٹ ویریبلس میں آتے ہیں۔ پروڈکٹیوٹی کو اگر ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کے تحت جاننے کی کوشش کریں تو ایک آرگنائزیشن کی از پروڈکٹیو اف اٹ اچیوز اٹس گولز اینڈ does so by transferring inputs to output at lowest cost. If the cost is minimal and output is maximum یا is at a very good level تو آپ اس کو productive کہتے ہیں۔ Now the reasons for this productivity can be different اور اس کو آپ 3 factors کے ساتھ analyze کرتے ہیں۔
effectiveness, efficiency and economy. Economy is when you can just do as per the budget. minimum level efficiency کے جتنے ٹارگیٹس دیے آپ نے وہ اپروپریٹلی حاصل کر لیے. اور effectiveness وہ ہے کہ آپ کے جو ٹارگیٹس ہیں وہ بھی صحیح ہیں یا نہیں، اور ان میں لیول آف سیٹسفیکشن اور اس میں پروڈکٹیوٹی کا لیول کتنا زیادہ ہے. اگر اس میں کوئی چینج آتا ہے اس ڈپینڈنٹ ویریبل میں جو پروڈکٹیوٹی ہے، تو ایک میجر کنسرن ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشنل بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہوئے، اور اس میں بہت میسو ریسرچ کی اور پروبنگ کی امیجیٹلی ایک کال بھی دینی چاہیے، اور اس کی ضرورت بھی پیش آتی ہے.